على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. واطمة وغرق مني من وضعها فقد أعطاني صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. آمين. سجدہ مادام نارانے حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں مسلسلات دو چار ویڈیوز میں ادائے فاطمیہ میں مطلوب و مشہور ہے رسول کی بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے آپ اپنے چین و سکون کو چھوڑ کر جگہ جگہ جہاں کہیں بھی ادائے فاطمیہ کا اہتمام ہو رہا ہے آپ شرکت کرتے ہیں اور رسول کو ان کی بیٹی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. یوں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آج جناب فاطمہ کو ان کے لال امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج شہزادی جناب فاطمہ کو ان کے لال امام حسن علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنا ہے. مگر آج یہ ترتیب بدل جائے گی. آج میں کہوں گا دیدان گرامی، آج آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے. شہزادی زینب کلثوم کو پرسہ پیش کرنا ہے. شہزادے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی کی المناج شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے. اس لیے کہ آج ہی کی وہ غم بھری تاریخ تھی عزیزان گرامی کہ جس تاریخ میں میرے اور آپ کے دوسرے اور تیسرے امام حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام یتیم ہو گئے. آج کی تاریخ عزیزان گرامی تمام محبان آل محمد کے لیے بڑے غم و حزن کی تاریخ ہے. اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی عزیزان گرامی رسول سے محبت کا وعدہ دعویٰ کرنے والے افراد بھی عزیزان گرامی رسول کو دل سے چاہنے والے رسول کی بیٹی کا غم منائیں اور رسول کی بیٹی کے غم میں شریک ہو کر ان کو ایک بیٹے کو پرسہ پیش کریں کہ آج تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کی مادر گرامی کا پرسہ پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی آج بھی کا وہ دن تھا، آج ہی کی وہ تاریخ تھی، ماحوس ترین تاریخ تھی جس دن شہزادی کونین بنت رسول ثقلین بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے کوچ کر گئی. عزیزان گرامی میں نے جس حدیث رسول کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس میں میرا آپ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول کو جو دنیا میں لوگوں کے لیے ایک رہنما بن کے آیا ہے، لوگوں کے لیے دین کی ہدایت کرنے کے لیے آیا. وہ رسول کہ جس کے اوپر وہ محمد جس پہ اللہ نے اپنا کلام مجید کو نازل کیا، وہ کلام جسے کل کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام خدا نہیں ہے بلکہ کلام محمد ہے. بلکہ عزیزان گرامی رسول کی صداقت پہ ہمارا ایمان ہو، رسول کی گویائی اور صداقت پہ
اس میں کیا تھا؟ تمام کے تمام عرب کے لوگ مان لیتے، انہیں کیا پتا کہ یہ کلام خدا ہے یا کلام رسول ہے، مگر عزیزان گرامی رسول کی صداقت پہ ہمارے جانے قربان ہو جائیں، جسے اللہ نے قرآن مجید بنا کے نازل کیا، رسول نے اسے کہا دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو رسول کی صادق اور امین زبان سے نکلا ہے اسے حدیث بیان کیا، کہا دیکھو یہ حدیث رسول ہے، اسے تم مان لو۔ عزیزان گرامی جبکہ اس میں دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، جتنی بھی زبانیں ہیں یا تو وہ نظم کے دائرے میں آتی ہیں یا تو وہ نثر کے دائرے میں آتی ہے، مگر عزیزان گرامی جب ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھا عزیزو اب یہ بھی ایک بات ہے، یہ وہی قرآن ہے جو تمام کے تمام عرب والے بولا کرتے ہیں، جو ان کی زبان ہے عربی، یہ وہی قرآن ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں مولوی صاحب یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ زبان نہیں ہے جسے تمام کے تمام عرب والے بولتے ہیں، یہ وہ زبان نہیں ہے قرآن مجید۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی تمام کے تمام عرب والے ان کی زبان بھی اس لائق نہیں تھی کہ پروردگار عالم ان کی زبان کو اٹھا لیتا اور اٹھانے کے بعد اسے قرآن مجید میں جگہ دے دیتا۔ نہیں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے اپنی نگاہوں کو سمیٹ کے ایک مرتبہ ایک خاص گھرانے پہ اپنی نگاہوں کو کیا، کہا اس گھرانے کی زبان لے لو، اس گھرانے کی زبان لے لو، جو زبان اس گھرانے کی بولی جاتی ہے وہی قرآن مجید کی زبان ہے۔ عزیزان گرامی صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ محسوس کریں عزیزان گرامی، اس بات کا اندازہ کریں کہ جب یہ زبان اس گھرانے سے اٹھا لے رہا تھا پروردگار عالم، جب یہ یہاں سے زبان اس زبان کو لے جا رہا تھا، کہ یہ زبان عربی میں کہی جا رہی تھی، عربی زبان تھی، اسے قرآن کا نام نہیں دیا گیا تھا، مگر میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے جب اس زبان کو اس گھرانے سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے جا کر اسے لوح محفوظ کی بلندیوں پہ لے جانے کے بعد جب اسے ترتیب دیا ہے، ترتیب دینے کے بعد جب اسے پیغمبر کے قلب پہ اتارا ہے اور جب پیغمبر کے گھر پہ اتارا ہے، تو جب یہ لے جا رہا تھا تو زبان عربی کہی جا رہی تھی، اور جب اسے لوح محفوظ کی بلندیوں پہ ترتیب دے کے اور جب سجا کے اس زبان کو اتارا ہے تو یہ عربی نہیں بلکہ قرآن مجید کہا جانے لگا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ سیدہ کا گھر ہمارے اور آپ کے گھر جیسا نہیں تھا، اس لیے کہ عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی جھاڑو دیے جاتے ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ کے گھر میں جھاڑو دیے جاتے ہیں تو انہیں وغیرہ ہوتے ہو آپ دیکھے جاتے ہیں تو آپ فوراً بتا رہے ہیں کہ کھانا لگے جو ہے ڈال آتے ہیں اپنے پورے کو۔ عزیزان گرامی سیدہ کا گھر، بنت رسول کا گھر، یہ ہمارے اور آپ کے گھر جیسا نہیں تھا، بلکہ یہ سیدہ کا گھر، بنت رسول کا گھر وحی الہی کا مرکز تھا۔ عزیزان گرامی صلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہ کا قرآن یہاں آیا کرتا تھا، فرمانے خدا یہاں نازل ہوا کرتا تھا، کسی کونے میں قرآن کی آیت ہوا کرتی تھی، کسی کونے میں قرآن کا سورہ ہوا کرتا تھا، کسی کونے میں قرآن کی آیتیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی اس گھر میں ہمارے اور آپ کا جیسا یہ گھر نہیں تھا، جبھی عزیزان گرامی تعریف لکھی ہے فضا جب اس گھر سے نکلی ہے تو سوائے قرآن کے لہجے میں اور کوئی زبان میں بات نہیں کی ہے۔ اس لیے
खाने जिगर में, अपने दिल में उसे इस तरीके से बैठा लिया है कि जब अहले बैत के घर से निकली है तो सिवाय कुरान के लहजे उसके अलावा कोई बात नहीं की है। अभी गाने के रामी ये वो घराना है अहले बैत का, शहवादी का ये घराना है। गाने के रामी जब रसूल जब जनाब रसूल खुदा इस दर पे आके हैरान कर कहते हैं अस्सलाम अलैके या फातिमा, ए मेरी बेटी आप पर भी मेरा सलाम हो, ए मेरी बेटी आप पर मेरा सलाम हो। एक बार शहजादी ने सुना कि बाबा जान ने सलाम किया है, एक बार शहजादी ने कहा वालेकुम सलाम या फता, ए बाबा जान आप पर भी मेरा सलाम हो। अभी गाने में रामी जब रसूल खुदा करीब आए, आने के बाद कहते ए बेटी फातिमा आप मुझे लाके चादर यमनी दे दे, मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे लाकर देखिएगा गाने के रामी इस घर की अजमत क्या होती है, अहले बैत के फातिमा के घर की क्या अजमत है, क्या बुलंदी है गाने के रामी। तो शहजादी ने कहा या रसूल ने कहा कि ए बेटी फातिमा, रसूल ने कहा आप मुझे लाकर चादर यमनी दे दे, मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। शहजादी ने कहा कि कोई ज़ुल्लाह या बता, ए मेरे बाबा जान आपको मैंने अल्लाह के हवाले किया। ऐसी बात है अगर बाप परेशान हो, अगर बेटी से वो बयान करे कि मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, तो बेटी को तो और औलाद को तो ये कहने का हक भी है। हाँ मेरे बाबा जान, हाँ मैंने आपको अल्लाह से दुआ की है कि आपको जल्द जल्द शिफा मिले। माँ के लिए कोई भी बात हो माँ से बयान हाँ
دام سے صاف کر دیا کہ میرے لال میں نے یہ چٹیاں کس کے پالا ہے اس یار کی نظر میں